والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتکاف۔ حضرت ابو فضل قومسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ بہت بڑے عاشق رسول اور نیک شخص تھے۔ ایک مرتبہ خراسان سے ایک عاشق رسول آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ الحمدللہ میں مسجد نبوی شریف میں سویا ہوا تھا، مجھ پر کرم ہو گیا۔ عرش پر جانے والے، جنت کی سیر فرمانے والے رب کے مکی مدنی محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے خواب میں تشریف لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ہونٹ میں حرکت پیدا ہوئی اور رحمت کے پھول جھڑنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تو ہمدان شہر جائے تو ابو فضل قومسانی کو میرا سلام کہنا۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان پر اس کرم کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا وہ روزانہ 100 مرتبہ مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے۔ اس جواب سلام کے صدقے تا قیامت ہوں بے شمار سلام، میری بگڑی بنانے والے پر بھیج اے کردگار سلام۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بخاری شریف کی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور اچھی اچھی نیتوں سے عمل کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین بھی، یہاں موجود حاضرین بھی مزید اچھی نیتیں کر لیں، کیونکہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں ماشاءاللہ الکریم جو اجتماع میں کنٹینیو آتے ہیں، درس میں بیٹھتے ہیں، دینی کاموں میں ایکٹیو رہتے ہیں، ایون کہ اسلامی بہنیں جو علاقوں کے اجتماع میں جاتی ہیں تو ماشاءاللہ ان کا ذہن بنتا ہے، نیت وہ کرتے ہیں، کچھ نہ کچھ نیتیں ہو جاتی ہیں، تو نیتیں جتنی زیادہ بڑھائیں گے اتنے ثواب زیادہ بڑھ جائے گا۔ تو خیر اچھی اچھی نیتیں کر لیں، رضا الہی کے لیے، حصول ثواب کے لیے، علم دین حاصل کرنے کے لیے بیان سنوں گا اور مکمل بیان سنوں گا۔ جو سنوں گا اسے یاد رکھوں گا، عمل کروں گا، دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم سب بالآخر فانی ہیں، ہمیں مرنا بھی ہے، قبر میں اترنا بھی ہے، اور یہ جو قبر کا معاملہ ہے نا، یہ ہے بہت خوفناک۔ تنہائی، وحشت، گھبراہٹ، یہ اس کا گھر ہے۔ یہاں یعنی قبر میں ہولناکیاں ہی ہولناکیاں ہیں۔ اس کی اور مشکلات اگر نہ بھی ہوں تب بھی قبر کا دبانا یہ ڈر جانے کے لیے کافی ہے۔
حضرت ابو قاسم سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ لکھتے ہیں کہ کوئی نیک ہو یا پرہیزگار، قبر کے دبانے سے کوئی بھی نجات نہیں پا سکتا، البتہ مسلم اور غیر مسلم، مسلمان اور کافر میں فرق یہ ہے کہ غیر مسلم کو تو قبر دباتی ہی رہتی ہے، مگر مسلمان کو اپنے اندر پہنچتے ہی دباتی ہے، پھر چھوڑ دیتی ہے۔ مزید لکھتے ہیں کہ قبر کا دبانا یہ ہے کہ اس کی دونوں طرف کے کنارے آپس میں مل جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، کس قدر عبرت اور نصیحت کی بات ہے کہ قبر ہر ایک کو دباتی ہے، اور اس دبانے کا مطلب یہ کہ اس کی دونوں دیواریں آپس میں مل جاتی ہیں، اور مردہ یہ درمیان میں پس کر رہ جاتا ہے۔ یعنی کبھی ایسا ہوا ہو کہ اچانک دروازے میں انگلی پھنس جائے، کیسی تکلیف ہوتی ہے؟ مضبوط سے مضبوط آدمی کی یکدم چیخ نکل جاتی ہے، اور یوں لگتا ہے کہ جیسے انگلی کسی نے کاٹ ڈالی ہو، اور یہ صرف دروازے میں اس کی انگلی پھنسنے کی تکلیف ہے۔ اب اندازہ لگائیے کہ جب قبر میں ہمیں رکھ دیا جائے گا، اور ابھی ریسنٹلی موت کی تکلیف سے گزرے ہوں گے، کیونکہ ظاہر ہے روح نکلنے کا معاملہ یہ الگ ہے، اس تکلیف کے بعد سے ہی بندے کو قبر میں دفنایا جاتا ہے، تو گویا وہ تکلیف سے گزر کر آیا، دنیا چھوٹی، رشتہ دار سے جدا ہونے کا تازہ غم ہے، ایسی وحشت اور تنہائی، شدید ترین اندھیرے پہلی بار دیکھا، ان خوفناک حالت میں اچانک قبر کی دیواریں ہلنا شروع ہوں گی اور ایک دوسرے کے قریب ہونا شروع ہوں گی، یہاں تک کہ دونوں دیواریں آپس میں مل جائیں گی۔ اس وقت، یعنی اس وقت جو مردے کا حال ہوگا، اس کا عالم کیا ہوگا، اس کی تکلیفیں کیسی ہوں گی؟ وہ چٹاخ چٹاخ کی آواز جو پسلیوں کی ٹوٹنے کی ہوگی، اور ایک دوسرے میں یہ پسلیاں گھستی چلی جائے گی کہ ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے۔ قبر روزانہ یہ کرتی ہے پکار، مجھے میں ہے کیڑے مکوڑے بے شمار، میرے اندر تو اکیلا آئے گا، ہاں مگر اعمال لیتا آئے گا، گھپ اندھیری قبر میں جب جائے گا، بے عمل بے انتہا گھبرائے گا، ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے۔ امام نصفی رحمت اللہ تعالی اب فرماتے ہیں کہ نیک مسلمان کو قبر میں عذاب نہیں ہوگا، مگر قبر اسے بھی دبائے گی،
اور وہ اس کی تکلیف کو محسوس کرے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ پاک کی نعمتوں میں رہا لیکن پوری طرح اس نے اس کا شکر ادا نہیں کیا۔ یار اس ٹائم بھائیو، یہاں سے علماء یہ لکھتے ہیں کہ قبر کا دبانا ناشکری کا نتیجہ ہے، اور یہ سچی بات ہے۔ اللہ پاک کی دی ہوئی نعمتیں اگر ہم غور کریں اپنے وجود پر، یہاں تک آنے پر، روزانہ رہنے پر، گھر کی سہولت، کاروبار، جو بھی ہماری آسائشیں ہیں، تھوڑی دیر کے لیے غور کریں تو واقعی چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے رہتے کون سا ایسا لمحہ ہے کہ جس میں ہمیں رب کی طرف سے نعمتیں نہ ملی ہوں مگر ہم شکر ادا نہیں کرتے؟ تو ہمیں اللہ پاک کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ اور ویسے بھی عام طور پر اگر کسی سے ملے نا تو ہر کوئی اپنے دکھڑے ہی سناتا، ہر کوئی دکھڑے سناتا، اور شکر کی طرف عام طور پر کم بڑھتے ہیں۔ اور کسی نے مثال دی کہ جو ہیئر ٹرانسپلانٹ کے اشتہار دیکھے ہوں گے آپ نے کہ لوگ سر پر بال لگوانے کے لیے ہزاروں روپے خرچ کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں غور کریں کہ میرے سر پر تو یہ ہزاروں بال موجود ہیں، یا کیا یہ مقام شکر نہیں ہے؟ ایسے کتنے ہیں جو پیروں سے معذور ہیں مگر ہم تو یہاں سے چل کر آئے؟ ایسے کتنے ہیں جن کے ہاتھ صحیح کام نہیں کر رہے، ہم تو ہاتھوں سے چیزیں پکڑ رہے، ہم تو زبان سے بول رہے، ہم تو آنکھوں سے دیکھ رہے، ہم تو کانوں سے سن رہے، ہم تو سوچ رہے، سمجھ رہے، سب کچھ دیکھیں تو رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ لہذا ہر وقت شکر ادا کرنا چاہیے، اور الحمدللہ یہ کہنا یہ اللہ پاک کا شکر ہے، اور اسے سب سے افضل شکر قرار دیا گیا۔ کوئی بھی ملے، کوئی نعمت ملے، کوئی بھلائی ملے، اس کی دعا کیا ہے؟ الحمدللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان سے فرمایا کہ ڈھالے یعنی دشمن کے وار سے بچنے کے لیے استعمال ہونے والے ہتھیار اٹھا لو۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا دشمن نے حملہ کر دیا؟ فرمایا نہیں، دشمن نے حملہ نہیں کیا، بلکہ جہنم کے مقابلے میں اپنی ڈھالیں اٹھا لو اور سبحان اللہ والحمد للہ واللہ اکبر پڑھا کرو، کیونکہ یہ کلمات قیامت کے دن تمہارے آگے اور پیچھے تمہاری حفاظت کریں گے۔ ایک حدیث پاک میں ہے، الحمدللہ کہنا میزان کو بھر دیتا ہے۔ کہیے الحمدللہ، یعنی الحمدللہ کہنے سے اتنا ثواب ملتا ہے کہ روز قیامت یہ ثواب میزان عمل پر رکھا جائے گا تو میزان بھر جائے گا۔ اللہ پاک ہمیں کثرت سے شکر کرنے، الحمدللہ کا ورد کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امیر اہل سنت کے ساتھ جنہوں نے دسترخوان پر کھانے کی سعادت حاصل کی ہو تو نیت کراتا کہ ہر دو ایک لقمے پر بسم اللہ، الحمدللہ، یا واجدو، اس کا ورد کرتا رہوں گا۔ ذہن نصیب ہم تو آخر میں دعا مانگتے ہیں، اللہ کرے کوئی ایسا ہو کہ ہر لقمے پر اللہ پاک کا حمد ہو، تاکہ کھانے پینے کے دوران بھی اللہ کے ذکر سے محرومی نہ ہو۔ خیر، قبر آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی اور سب سے مشکل منزل ہے، کیونکہ قبر کا گڑھا یہ انتہائی خوفناک ہے۔ خالی قبر خودی ہو، اندر کچھ بھی نہ ہو، اسے دیکھ کر بھی ڈر لگتا ہے۔ خالی قبر کے پاس کسی کو اکیلے بٹھا دیا جائے تو بھی اس کے پسینے چھوٹ جائیں گے۔ جب اس خالی گڑھے کو دیکھنا اتنا خوفناک ہے تو سوچئے اس قبر کے اندر اترنا کتنا دشوار ہوگا۔ اور پھر جب ہم دنیا میں آ ہی گئے تو یہاں سے جانا تو لازمی ہے، قبر میں اترنا پڑے گا۔ جی ہاں، قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتا ہے سورہ عبس آیت نمبر 21 میں، ثم اماتہ فاقبرہ، ترجمہ کنز العرفان، پھر اسے موت دی، پھر قبر میں رکھوایا۔ تو اللہ پاک کی قدرت کا نشان ہے، وہی رب قادر و قیوم ہے۔ اس نے ہمیں پانی کی ایک بوند سے پیدا کیا، صحت مند تندرست انسان بنایا،
اب ہمارے بازوؤں میں طاقت بھی ہے، عقل بھی ہے، شعور بھی ہے، عہدے، منصب، القاب بھی ہیں، مگر ان قریب جلد، بہت جلد حضرت ملک الموت علیہ السلام تشریف لے آئیں گے، روح جسم سے نکال لی جائے گی اور ہمارے چاہنے والے ہمیں اندھیری قبر میں رکھ کر بالکل تنہے تنہا واپس لوٹ آئیں گے کہ دلا غافل نہ ہو، یکدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، بغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے، تو اپنی موت کو مت بھول کر سامان چلنے کا، زمین کی خاک پر سونا ہے، اینٹوں کا سرہانا ہے، بغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے۔ جی ہاں، ہمیں مرنا ہی مرنا ہے، قبر میں اترنا ہے، اپنی کرنی کا پھل بھگتنا ہے، مگر قبر کا معاملہ یہ ہم غور نہیں کرتے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ ایک بار اپنے کسی ساتھی سے فرمایا، بھائی موت کی یاد نے میری نیند اڑا دی ہے، میں رات بھر جاگتا رہا، قبر والے کے بارے میں سوچتا رہا۔ اے بھائی، اگر تم 3 دن بعد مردے کو اس کی قبر میں دیکھو تو دنیا میں لمبے عرصے تک اس کے ساتھ رہنے کے باوجود تمہیں اس سے وحشت ہونے لگے، اگر تم اس کا گھر یعنی قبر کا اندرونی حصہ دیکھو جس میں کیڑے رینگ رہے ہیں، بدن کو کھا رہے ہیں، اس کے بدن سے پیپ جاری ہے، سخت بدبو آ رہی ہے، اس کا کفن بوسیدہ ہو چکا ہے، ہائے ہائے، غور تو کرو، یہی مردہ جب زندہ تھا تو خوبصورت تھا، خوشبو بھی اچھی استعمال کیا کرتا تھا، لباس بھی اچھے استعمال کیا کرتا تھا۔ راوی کہتے ہیں اتنا کہنے کے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ پر رقت طاری ہو گئی، آپ نے چیخ ماری اور بے ہوش ہو گئے۔ اندھیری قبر کا دل سے نہیں نکلتا ڈر، اندھیری قبر سے دل، اندھیری قبر کا دل سے نہیں نکلتا ڈر، کروں گا کیا جو ناراض ہو گیا، یا رب گناہ گار ہوں میں، لائق جہنم کرم سے بخش دے مجھ کو، نہ دے سزا، یا رب کرم سے بخش دے مجھ کو، نہ دے سزا، یا رب۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ قبرستان جو بظاہر ہمیں خاموش نظر آتے ہیں، دن رات
یہاں ایک خوفناک سناٹا چھایا رہتا ہے، یہ اندر سے اسے خاموش نہیں ہے۔ ان قبروں کے اندر پورا جہان آباد ہے۔ کوئی قبر کے اندر جنت کا باغ ہے، کسی کی قبر کے اندر جنت کا باغ ہے، اور کوئی جہنم کا گڑھا ہے۔ کسی قبر میں جنتی پھول لہلہا رہے ہیں، کسی قبر میں آگ بھڑک رہی ہے، کوئی خوش نصیب قبر میں جنتی جھولے جھول رہا ہے، کوئی آگ کی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے۔ اس خاموش شہر کے اندر بھی ایک شور برپا ہے، کہیں خوشیوں کا سما ہے، کہیں چیخو پکار مچی ہوئی ہے۔ ہاں، ہمارے کانوں کا قصور ہے کہ یہ سب کچھ ہم سن نہیں سکتے۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، آپ فرماتے ہیں ایک مرتبہ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو قبروں کے پاس تشریف لائے اور فرمایا کیا یہاں فلاں فلاں دفن ہے؟ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی جی ہاں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک اب فلاں کو بٹھایا گیا اور اسے مارا جا رہا ہے، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، بے شک اسے ایسی ضرب لگائی گئی کہ اس کا ہر جوڑ ٹوٹ گیا ہے، بے شک اس کی قبر میں آگ بھر گئی ہے، اور اس نے ایک ایسی زوردار چیخ ماری ہے کہ اسے جنوں اور انسانوں کے علاوہ ہر مخلوق نے سنا ہے۔ کرم سے بخش دے مجھ کو، نہ دے سزا یا رب، کرم سے بخش دے مجھ کو، نہ دے سزا یا رب۔ روایت میں ہے ایک مرتبہ ایک شخص حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ یہ شخص کفن چرایا کرتا تھا۔ اس نے امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر توبہ کی، پھر اور پچھلے گناہ چھوڑ دینے کا پکا ارادہ کیا۔ امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے اس سے پوچھا کفن چرانے کے دوران تم نے کوئی عبرت ناک بات دیکھی ہو تو بتاؤ۔ اس نے اس پر اس کفن چور نے 3 قبروں کے اندرونی حالات بیان کیے۔ کہا ایک بار میں نے قبر کھودی تو اس میں ایک دل ہلا دینے والا منظر تھا، کیا دیکھتا ہوں مردے کا چہرہ سیاہ ہے، ہاتھ پاؤں میں آگ کی زنجیریں ہیں اور اس کے منہ سے خون اور پیپ جاری ہے، اس سے اس قدر بدبو آ رہی تھی کہ دماغ پھٹا جا رہا تھا۔ یہ خوفناک منظر دیکھ کر میں ڈر کر بھاگنے ہی والا تھا کہ مردہ بول پڑا کیوں بھاگتا ہے، آ اور سن کہ مجھے کس گناہ کی سزا مل رہی ہے۔ میں مردے کی پکار سن کر حیران ہو کر کھڑا ہو گیا اور تمام ہمت اکٹھی کر کے قبر کے قریب گیا، اور جب اندر دیکھا تو عذاب کے فرشتے اس کی گردن میں آگ کی زنجیریں باندھے بیٹھے ہوئے تھے، اور میں نے مردے سے پوچھا تو کون ہے؟ اس نے جواب دیا میں مسلمان ابن مسلمان ہوں، مگر افسوس میں شرابی اور زانی تھا اور اسی بدمستی کی حالت میں مر گیا، اب عذاب میں گرفتار ہوں۔ اپنا بیان جاری رکھتے ہوئے اس کفن چور نے مزید بتایا ایک اور موقع پر جب کفن چرانے کی غرض سے میں نے قبر کھودی، ایک کالا مردہ زبان نکالے کھڑا ہو گیا، اس کے چاروں طرف آگ لپک رہی تھی، فرشتے اس کے گلے میں زنجیریں باندھے کھڑے تھے۔ اس شخص نے مجھے دیکھتے ہی پکارا بھائی میں سخت پیاسا ہوں، مجھے تھوڑا سا پانی پلا دو۔ فرشتوں نے مجھ سے کہا خبردار اس بے نمازی کو پانی مت دینا۔ پھر میں نے ہمت کر کے اس مردے سے پوچھا تو کون تھا، تیرا جرم کیا تھا؟ اس نے جواب دیا میں مسلمان تھا، مگر افسوس میں نے اللہ پاک کی بہت نافرمانیاں کی ہیں اور میری طرح بہت سے گناہگار عذاب میں گرفتار ہیں۔ کفن چور نے مزید کہا اسی طرح ایک دفعہ میں نے قبر کھودی تو قبر کے اندر میں نے اس کو بہت وسیع پایا، وہ دیکھا کہ ایک نہایت بہت ہی خوبصورت باغ ہے،
جس میں نہریں بہہ رہی ہیں، اور ایک حسین و جمیل نوجوان اس باغ میں مزے لوٹ رہا ہے۔ میں نے اس نوجوان سے پوچھا تجھے کس عمل کے سبب یہ انعام ملا؟ وہ بولا میں نے ایک عالم سے سنا تھا کہ جو شخص 10 محرم شریف کے دن 6 رکعت نفل پڑھے اللہ پاک اس کی مغفرت فرما دیتا ہے، لہذا میں ہر سال 10 محرم شریف کے دن 6 رکعتیں پڑھا کرتا تھا۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اسی طرح کا ایک عبرتناک واقعہ خلیفہ عبد الملک بن مروان کے ساتھ بھی پیش آیا۔ ہوا یوں کہ ایک مرتبہ ایک شخص خلیفہ عبد الملک بن مروان کے پاس آیا، یہ بھی کفن چور تھا اور چاہتا تھا کہ اب کفن چوری سے توبہ کر لے۔ اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہوئے قبر کے عبرتناک حالات بتائے، کہا اے خلیفہ آج رات میں نے 5 قبروں سے عبرت حاصل کی اور توبہ پر آمادہ ہوا۔ پہلی قبر کا حال، کفن چرانے کی غرض سے میں نے جب پہلی قبر کھودی مردے کا منہ قبلے سے پھرا ہوا تھا، میں خوف زدہ ہو کر جو ہی پلٹا ایک غیبی آواز نے مجھے چونکا دیا، کوئی کہہ رہا تھا اس مردے سے عذاب کی وجہ تو پوچھ لے۔ میں نے گھبرا کر کہا مجھ میں ہمت نہیں، تم ہی بتاؤ۔ آواز آئی یہ شخص زانی اور شرابی تھا۔ دوسری قبر کا حال، کفن چور نے مزید کہا دوسری قبر کھودی، ایک دل ہلا دینے والا منظر میری آنکھوں کے سامنے تھا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ مردے کا منہ خنزیر جیسا ہو چکا ہے اور توق و زنجیر میں جکڑا ہوا ہے۔ غیب سے آواز آئی یہ جھوٹی قسمیں کھاتا اور حرام روزی کماتا تھا۔ تیسری قبر کا حال، تیسری قبر کھودی، اس میں ایک بھیانک منظر تھا، مردہ گدی کی طرف زبان نکالے ہوئے تھا، اس کے جسم میں آگ کی کیلیں ٹھکی ہوئی تھیں۔ غیبی آواز نے بتایا یہ غیبت کرتا، چغلی کھاتا اور لوگوں کو آپس میں لڑواتا تھا۔ چوتھی قبر کھودی تو میری نگاہوں کے سامنے ایک بے حد سنسنی خیز منظر تھا، مردہ آگ میں الٹ پلٹ ہو رہا تھا اور فرشتے اس کو آگ کے ہتھوڑوں سے مار رہے تھے۔ مجھ پر ایک دم خوف طاری ہو گیا، میں بھاگ کھڑا ہوا، مگر میرے کانوں میں غیبی آواز گونج رہی تھی کہ یہ بدنصیب نماز اور رمضان شریف کے روزوں میں سستی کیا کرتا تھا۔ پانچویں قبر جب کھودی تو اس کی حالت پہلی 4 قبروں سے بالکل الٹ تھی۔ قبر حد نظر تک وسیع تھی، اندر ایک تخت پر خوبرو نوجوان بیٹھا ہوا تھا۔ غیبی آواز نے بتایا کہ اس نے جوانی میں توبہ کر لی تھی اور نماز روزے کا سختی سے پابند تھا۔ اے عاشقان رسول، یہ قبروں کے اندرونی حالات ہیں، غور فرمائیے۔ یہ خاموش نظر آنے والی مٹی کی ڈھیریاں اپنے اندر کیسے کیسے راز چھپائے ہوئے ہیں۔ ہم قبرستان جاتے ہیں، بظاہر مٹی کے ڈھیر نظر آتے ہیں، یہ اوپر سے اگر سے سیم ہوتے ہیں لیکن اندر سے ان کا معاملہ سیم نہیں ہے۔ ہمیں فکر ہو یا نہ ہو، ہم تیاری کریں یا نہ کریں، ہم نیکی کے راستے پہ چلیں یا نہ چلیں، بالآخر ہمیں اس قبر میں اترنا پڑے گا، اپنی کرنی کا پھل بھگتنا پڑے گا۔ ہم چاہے لاکھ جتن کر لیں، 1000 کوشش کر لیں، جتنا مرضی بھاگ لیں، ہم اپنے اعمال سے چھٹکارا نہیں پا سکتے۔ ہمیں اپنی کرنی کے نتائج کا سامنا ہی کرنا پڑے گا۔ اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ مدثر آیت نمبر 38، کل نفس بما کسبت رہینہ، ترجمہ کنز ایمان، ہر جان اپنے کمائے ہوئے اعمال میں گروی رکھی ہے۔ تو ہر شخص اپنے اعمال کے عوض گروی ہے۔ جو بھی اس دنیا میں پیدا ہو گیا اس نے قبر میں اترنا ہے، اپنی کرنی کا پھل بھگتنا ہے۔ بونے والے جو بوئے وہ
پہ اندھیرا ہے مولا، سانپ لپٹے نہ میرے لاش سے مولا، سانپ لپٹے نہ میرے لاش سے، قبر میں کچھ نہ دے سزا یا رب، قبر میں کچھ نہ دے سزا یا رب۔ آمین منقول ہے۔ قبر روزانہ 7 مرتبہ یہ اعلان کرتی ہے، اے کمزور آدمی، مجھ میں پہنچنے سے پہلے اسی دنیا کی زندگی میں خود پر رحم کر لے، بے شک جب تو مجھ میں پہنچے گا تو اگر تو اپنے رب کا فرما بردار ہوا میں تجھ پر رحم کروں گی، تو مجھ میں خوشی دیکھے گا، اور اگر تو نے خود پر رحم نہ کیا میں بھی تجھ پر رحم نہ کروں گی۔ اے کمزور انسان، میں کیڑوں مکوڑوں کا گھر ہوں اور اس کے ساتھ لمبے عرصے تک شرمندگی بھی ہے، میں وحشت و تنہائی کا گھر ہوں، اس کے ساتھ شدت و سختی بھی ہے، میں پیاس کا گھر ہوں، اس کے ساتھ ہولناک اندھیرا بھی ہے، میں تنگی کا گھر ہوں، اس کے ساتھ خوفناک بچھو بھی ہے۔ اے ابن آدم خبردار، تجھے دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے، بے شک تجھے مجھ میں آنا ہے، میں آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل ہوں، اگر تو نے مجھ سے نجات پا لی ہر خوفناک مرحلے سے نجات پالو گے۔ اے ابن آدم، میں غضب کا مقام ہوں، میں کسی جوان کی جوانی پر، کسی چھوٹے کے چھوٹا ہونے پر، کسی بوڑھے کے بڑھاپے پر رحم نہیں کرتی، ہاں میں اس پر رحم نہیں کرتی جو خود اپنے حال پر رحم نہیں کرتا۔ تو قبر روزانہ یہ کرتی ہے پکار، مجھ میں کیڑے مکوڑے ہیں بے شمار، یاد رکھ میں ہوں اندھیری کوٹھڑی، تجھ کو ہوگی مجھ میں سن وحشت بڑی، اور گھپ اندھیری قبر میں جب تو جائے گا، روئے گا چلائے گا گھبرائے گا، کام مال و زر وہاں نہ آئے گا، بے عمل بے انتہا گھبرائے گا۔ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ مولا علی مشکل کشا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن نماز فجر پڑھا کر ہماری طرف متوجہ ہوئے اور ارشاد فرمایا، رات میرے پاس 2 فرشتے حاضر ہوئے، مجھے آسمان دنیا کی طرف لے گئے، میں نے ایک فرشتے کو دیکھا جس کے ہاتھ میں بڑا پتھر تھا اور اس کے سامنے ایک آدمی تھا، فرشتہ پتھر اس کی کھوپڑی پر مار رہا تھا جس سے اس کا دماغ نکل کر ایک طرف بہہ جاتا، پتھر دوسری طرف لڑک جاتا۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ فرشتوں نے کہا آگے چلیے۔ آگے بھی فرشتوں کو دیکھا، ایک سامنے پڑے آدمی کی کبھی دائیں کبھی بائیں جبڑے کو لوہے کی سلاخ سے چیرتا ہوا کان تک لا رہا تھا۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ فرشتے بولے آگے تشریف لے چلیے۔ میں آگے بڑھا، خون کی ایک نہر دیکھی جو ہانڈی کی طرح ابل رہی تھی،
اس میں بے لباس لوگ تھے. نہر کے کنارے پر فرشتے اپنے ہاتھوں میں مٹی کے ڈھیلے لیے ہوئے تھے. جو بھی نہر سے باہر جھانکتا وہ اسے ڈھیلا مارتے, واپس جہاں نہر میں گرتا حتیٰ کہ اس کی تہ میں پہنچ جاتا. میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ فرشتوں نے کہا آگے بڑھیے. میں آگے بڑھا, ایک گھر دیکھا جس کا نچلا حصہ اوپر والے سے زیادہ تنگ تھا. اس میں بھی بے لباس لوگ تھے جن کے نیچے آگ بھڑک رہی تھی. اتنی بدبو آ رہی تھی کہ میں نے اس سے بچنے کے لیے اپنی ناک پکڑ لی. پوچھا اے فرشتوں یہ کون ہے؟ کہا آگے تشریف لے چلیے. آگے بڑھے, ایک سیاہ ٹیلے پر کچھ پاگل لوگ ہیں. ان کے پچھلے مقام پر آگ پھونکی جا رہی ہے جو ان کے منہ, نتنوں, آنکھوں اور کانوں سے نکل رہی ہے. میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ مجھے کہا گیا آگے چلیے. میں آگے بڑھا, آگ سے بھرا ایک زمین دوز قید خانہ دیکھا. ایک فرشتہ مقرر تھا, اس آگ سے جو بھی نکلتا فرشتہ اس کے پیچھے ہو لیتا حتیٰ کہ واپس وہیں ڈال دیتا. آخر میں ان تمام ہولناک مناظر کے متعلق بتایا گیا. وہ پہلا شخص جس کا سر پتھر سے کچلا جا رہا تھا, دماغ ایک جانب, پتھر دوسری جانب جا گرتا, یہ وہ ہے جو عشاء کی نماز نہیں پڑھتا تھا, دیگر نمازیں وقت گزار کر پڑھتا تھا. اسے جہنم میں ڈالے جانے تک یوں ہی مارا جاتا رہے گا. وہ دوسرا شخص جس کی باچیں لوہے کی سلاخوں سے چیری جا رہی تھیں. یہ ان لوگوں کا عذاب ہے جو مسلمانوں کے درمیان فساد پھیلاتے, چغل خوری کیا کرتے. انہیں بھی یہ مسلسل عذاب ہوتا رہے گا حتیٰ کہ جہنم میں ڈال دیے جائیں گے. تیسرا شخص جس کو نہر سے نکلنے کی کوشش پر پتھر پڑ رہے تھے وہ سود خور ہے, اسے بھی جہنم میں جانے تک یہ عذاب ہوتا رہے گا. چوتھا منظر جہاں آپ نے بے لباس لوگوں کو دیکھا, وہ بے لباس لوگ بدکار تھے جو بدبو آ رہی تھی, وہ ان کی شرم گاہوں کی تھی. انہیں بھی جہنم میں جانے تک یہ عذاب ہوتا رہے گا. پانچویں جو پاگل افراد آپ نے دیکھے وہ قوم لوط جیسا گندا کام کرنے اور کروانے والے تھے, وہ بھی جہنم میں جانے تک یہ عذاب پاتے رہیں گے. اور چھٹے مقام پر وہ آگ سے بھرا ہوا زمین دوز قید خانہ جہنم تھا. اللہ اکبر. پیارے اسلامی بھائیوں, اندازہ لگائیے یہ عالم برزخ کے حالات ہیں, یہ ان لوگوں کے حالات ہیں جو آج قبروں کے اندر ہیں. باہر سے خاموش نظر آنے والی ان قبروں کو دیکھیے کیسے ہولناک منظر چھپائے ہوئے ہیں. ہم ابھی زندہ ہیں, جی ہاں ہم ابھی زندہ ہیں. آج ہمارے پاس وقت ہے, ہم توبہ کر کے پچھلے گناہ بخشوا سکتے ہیں, نیک کام کر کے اس آنے والی قبر کو روشن کر سکتے ہیں. اگر یہ سانس کی مالا ٹوٹ گئی, روح جسم سے نکل گئی تو سوائے پچھتاوے کے کچھ ہاتھ نہ آئے گا. ابن ماجہ شریف کی حدیث میں ہے, حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک روز ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک جنازے میں شریک تھے. تدفین کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر کے کنارے تشریف فرما ہوئے, زارو کتار رونے لگے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا روئے کہ قبر کی مٹی بھیگ گئی. پھر فرمایا لِمِثْلِ هَذَا فَعِدُّوا, یعنی اس کے لیے تیاری کرو. میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, یہ اصل حقیقت ہے. ہمارے ذہنوں میں بہت سارے منصوبے, پلانز ہیں. ہمارے دلوں میں بہت سارے خواب ہوں گے. ہم روزانہ اپنے مستقبل کی پلاننگ کے بارے میں بہت کچھ سوچتے ہیں, بہت سارے نئے نئے منصوبے بناتے ہیں. لیکن اصل ریئلٹی یہی ہے کہ جب ملک الموت علیہ السلام, حضرت اسرائیل علیہ السلام تشریف لے آئیں گے, اس کے بعد کوئی منصوبہ, کوئی خواب باقی نہیں رہے گا. جی ہاں, ایک چیز باقی رہ جائے گی, وہ ہے ہمارے اعمال. ہمارا مال, ہماری دولت, ہماری گاڑیاں, ہمارے گھر, ہمارا بینک بیلنس, یہ سانس کی مالا ٹوٹتے ہی ہم سے چھوٹ جائے گا, کچھ بھی نہیں رہے گا. ہمارے لباس تک اتار لیا جائے گا. اور پھر جو ہمارے دوست ہیں, ہمارے رشتہ دار ہیں, ہماری اولاد ہے, وہ ہمیں غسل دے گی, وہ ہمیں کفن پہنائے گی, وہ ہمارا جنازہ پڑھے گی,
وہ ہمیں کندھوں پر اٹھا کر قبر تک لے آئے گی، مگر قبر میں کوئی بھی نہیں آئے گا۔ اور قبر میں آنے والا دوست کون ہے؟ وہ تیسرا دوست ہمارے اعمال ہیں، جو ہماری قبر میں بھی ہمارے ساتھ آئیں گے۔ اور اگر یہ اعمال اچھے ہوئے، نمازیں ہوئیں، روزے ہوئے، صدقہ و خیرات ہوا، سنتوں پر عمل ہوا، دینی خدمات ہوئیں، رزق حلال کمانا ہوا، اچھی صحبت اختیار کرنا ہوا، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہوا، نماز قضا کرنے سے بچتے رہے، بے حیائی کے معاملات سے بچتے رہے، اور برے دوستوں سے بچتے رہے، حرام روزی کمانے سے بچتے رہے، دھوکہ، ظلم، حقوق العباد طلب کرنے سے بچتے رہے، تو یقیناً یہ آنے والی قبر جو ہے وہ جنت کا باغ ہوگی۔ اور معاذ اللہ اگر گناہوں کا سلسلہ ہوا، بغیر توبہ کی دنیا سے چلے گئے، اللہ اور اس کا رسول ناراض ہوئے، تو پھر قبر کا معاملہ ہم نے سنا ہے، کتنا خوفناک ہوگا۔ تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت عثمان بن ابو عاص رضی اللہ عنہ کسی جنازے کے ساتھ قبرستان تشریف لے گئے۔ ایک نوجوان بھی تھا، اس نوجوان پر کچھ غفلت طاری تھی، چنانچہ جب وہ قبر میت کے لیے تیار کی گئی تھی، حضرت عثمان بن ابو عاص رضی اللہ عنہ نے اس قبر کے طرف اشارہ کر کے اس نوجوان کو فرمایا کہ اپنے گھر میں جھانک کر دیکھو۔ کیا فرمایا؟ اپنے گھر میں جھانک کر دیکھو۔ نوجوان نے قبر میں جھانکا، اب رضی اللہ عنہ نے پوچھا کیا نظر آ رہا ہے؟ بولا تنگ و تاریک گھر ہے، جس میں نہ کھانا ہے، نہ پانی ہے، نہ اہل و عیال ہے، جبکہ میرے اس دنیاوی گھر میں کھانا بھی ہے، پانی بھی ہے، اہل خانہ بھی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا تو نے سچ کہا، خدا کی قسم اگر آج تم پلٹ کر اپنے دنیا گھر میں چلے بھی گئے تب بھی تمہیں ایک دن اس تنگ و تاریک گھر میں آنا ہے، لہذا بہتر یہی ہے کہ اس گھر کی تیاری کریں۔ امیر اہل سنت اپنی کتاب فیضان نماز میں ایک امیر آدمی کا تذکرہ کرتے ہیں، فرماتے کہ اس کے پاس اتنی دولت تھی جس کا اس کو بھی نہیں پتا تھا، اربوں ڈالر کا مالک، دنیا بھر میں 5 اسٹار ہوٹلز، بڑے بڑے کاروبار، بڑا بڑا بینک بیلنس، بہت کچھ، یہ سب کچھ چھوڑ کر وہ چلا گیا، اور آج اس قبر میں وہ رہتا ہے، جس قبر کی جو پلیٹ ہے جس میں اس کا نام لکھا تھا وہ بھی لگتا ہے کہ کئی مہینوں سے کسی نے اس پر کپڑا بھی نہیں مارا، سب بھول جاتے ہیں۔ جی ہاں، آج ہم میں سے کتنے جو منظر دیکھتے ہیں، جو ایسے معاملات کو ڈیل کرتے ہیں کہ جب کوئی آنے والا کہتا ہے کہ یار کیا کریں، اپنے والد صاحب کی قبر ہی کھو گئی، قبر نہیں مل رہی۔ ارے والد صاحب جس نے گھر چھوڑا، بینک بیلنس دیا، اس کی گاڑیوں میں گھوم رہے، اس کا کاروبار چلا رہے، آپ سے والد صاحب کی قبر بھی نہیں سمجھ لی؟ جی وہ جاتے تھے لیکن وہ 1 آدھ سال نہیں گئے تو اب قبر نہیں مل رہی۔ آپ کو ایسے منظر بھی ملیں گے جب کوئی رشتہ دار دوسرے سے کہے گا یار امی کی برسی آئی تو نے بتایا نہیں، ابو کی برسی آئی تو نے بتایا نہیں۔ تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اس فانی دنیا میں ہم جی لگائے بیٹھے ہیں، جبکہ ہمیں قبر میں جانا ہے۔ تو آئیے چند باتیں میں آپ کو قبر میں جو کام آئیں گی وہ میں عرض کرتا ہوں، تاکہ ہم اس قبر میں آنے والے کاموں کو اپنائیں اور اپنی قبر کو روشن کرنے والے اعمال کریں۔ نمبر 1، اپنا عقیدہ درست رکھیے، ہمیشہ اس پہ مضبوط رہیے، کیونکہ قبر میں اصل امتحان عقیدے ہی کا ہے۔ نماز، روزے، حج، زکوٰۃ وغیرہ کا حساب ہوگا، مگر قیامت والے دن البتہ قبر کے امتحان میں 3 سوال ہوں گے۔ تیرا رب کون ہے؟ تیرا دین کیا ہے؟ تو اس ہستی یعنی آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق کیا کہا کرتا ہے؟ علماء فرماتے یہ تینوں سوال عقیدے کے ہیں، لہذا ہمیشہ اپنا عقیدہ مضبوط رکھیے، اللہ سے متعلق، آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق، اللہ پاک کی کتابوں، اس کے رسولوں، فرشتوں کے متعلق، صحابہ کے متعلق، اہل بیت اطہار سے متعلق ہمیشہ وہی عقیدہ رکھیے جو صدیوں سے عاشقان رسول علماء کرام کا عقیدہ رہا۔ اور اگر ہم درست اسلامی عقائد اپنائیں، اس پر ہمیشہ قائم رہیں،
تو عذاب قبر سے بچ جائیں گے۔ جی ہاں، اپنے دور کے مجدد، بہت بڑے عالم، مفسر محدث امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، مفسر قرآن حضرت ابو قاسم بن ہبت اللہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، ہمارے ایک ہم مکتب یعنی کلاس فیلو کا انتقال ہوا، استاد صاحب نے اسے خواب میں دیکھ کر پوچھا، اللہ پاک نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ اس نے کہا مجھے بخش دیا گیا۔ استاد صاحب نے پوچھا نکیرین سوالات پوچھنے والے فرشتوں کے ساتھ کیسی گزری؟ اس نے کہا استاد صاحب جب نکیرین نے مجھے بٹھا کر پوچھا تمہارا رب کون ہے، تمہارے نبی کون ہے، تو اللہ پاک نے میرے دل میں ڈال دیا میں ان سے کہوں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کے وسیلے سے مجھے چھوڑ دو۔ بس ایک فرشتے نے دوسرے سے کہا اس نے ہمیں بہت بڑی قسم دی ہے، اسے چھوڑ دو، چنانچہ مجھے چھوڑ کر چلے گئے۔ تو کیوں نہ ہو رتبہ بڑا اصحاب و اہل بیت کا، ہے خدائے مصطفیٰ اصحاب و اہل بیت کا۔ تو انشاءاللہ عقیدہ درست رکھیں گے تو انشاءاللہ جھوم جھوم کر یہ نعرہ بھی لگائیں گے، ہر صحابی نبی، سب صحابیات بھی، چار یاران نبی جنتی جنتی، حضرت صدیق بھی جنتی جنتی، اور عمر فاروق بھی جنتی جنتی، عثمان غنی جنتی جنتی، فاطمہ اور علی جنتی جنتی ہیں، حسن حسین بھی جنتی جنتی، والدین نبی جنتی جنتی، ہر زوجہ نبی جنتی جنتی، اور ابو سفیان بھی جنتی جنتی، حضرت معاویہ جنتی جنتی۔ اس طرح تلاوت قرآن کی عادت بنائی، بالخصوص روزانہ رات سورہ ملک شریف۔ یہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں تو آ جائے آپ کو سورہ ملک شریف زبانی یاد ہو جائے گی۔ الحمدللہ الحمدللہ، یہ بارہا کا تجربہ ہے۔ بظاہر قرآن پڑھنا نہیں آتا لیکن اسلامی بھائیوں کے ساتھ درس میں بیٹھتے شرکت کرتے، الحمدللہ قرآن تو برکت والی چیز ہے، جو سنتا رہتا ہے یاد ہو جاتا ہے، سورہ ملک شریف یاد ہو جاتی ہے۔ پھر اسی طرح پانچوں نمازیں پابندی وقت کے ساتھ باجماعت مسجد میں ادا کرنا۔ دعوت اسلامی کے ماحول میں آئیں گے نہ صرف پڑھنے کی بلکہ دوسروں کو بھی ترغیب دلانے کا موقع مل جائے گا۔ زکوٰۃ فرض ہو ادا کریں، روزے رکھیں، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کریں، اور نیکیوں میں اگر جذبہ پانا ہے نا میرے پیارے اسلامی بھائی، دعوت اسلامی کے قافلوں میں سفر کو اپنا معمول بنا۔ یہ ایسا زبردست آپ کو نسخہ میں آپ کو دے رہا ہوں، ہر ماہ 3 دن اپنا شیڈول بنا لیں، شیڈول بنا لیں۔ مدنی چینل کے ناظرین بھی قریبی فیضان مدینہ والوں سے رابطہ کر لیں، دعوت اسلامی والوں سے رابطہ کریں، ہماری مسجد سے قافلہ کب جا رہا ہے۔ 3 دن اگر مہینے میں ہم دعوت اسلامی کے قافلوں میں سفر کر لیں، یقین مانے 27 دن بڑے نیکیوں میں گزریں گے۔ اپنا جمعہ فکس کر لیں کہ اس جمعے کو جانا ہے، جمعہ ہفتہ اتوار، عام طور پر ان 3 دنوں میں قافلے سفر ہوتے ہیں۔ صبح یہاں سے بھی ہوں گے، جو یہاں ہے وہ ہاتھوں ہاتھ دارالسنہ پر حاضری دے کر اپنا نام لکھوا لیں۔ تو یوں دعوت اسلامی کے دینی کاموں میں اپنے آپ کو مصروف، ہر ذیلی حلقہ جو مسجد ہے ہماری، الحمدللہ 12 دینی کام کیے جاتے ہیں۔ ان 12 دینی کاموں میں ایک دینی کام نیک اعمال بھی ہے، کہ ہم اپنی زندگی نیک اعمال کے مطابق گزاریں۔ نیک اعمال کیا ہے؟ امیر اہل سنت نے رسالہ یہ مرتب فرمایا ہے۔ بڑی عمر کے جو بالغ ہیں ان کے لیے 72، اور اسلامی بہنوں کے لیے الگ، قیدیوں کے لیے الگ، یہ سارے معاملات آپ کو پتہ ہے، اس کے مطابق زندگی گزاریں انشاءاللہ۔ اور روزانہ اس رسالے کا جائزہ بھی لیں، آج کون کون سے سوال پر عمل ہوا، اور اس رسالے کو پھر سبمٹ بھی کرائیں، جمع بھی کرائیں۔ کیا فائدہ ہوگا؟ نیو کراچی کے ایک اسلامی بھائی کے بیان کا خلاصہ ہے، ہمارے علاقے کی مسجد کے امام صاحب جو دعوت اسلامی سے ماحول سے وابستہ ہیں، کہتے ہیں میرے بڑے بھائی جان کو نیک اعمال کا رسالہ تحفے میں دیا، وہ گھر لے آئے۔ اب گھر لا کر جب انہوں نے پڑھا تو حیران رہ گئے، یار یہ مختصر سا رسالہ ہے مگر اس میں اسلامی زندگی گزارنے کا اتنا زبردست فارمولے دیے۔ اب الحمدللہ اس رسالے کی برکت سے ان کا نماز میں دل لگ گیا، جذبہ ملا، با جماعت نماز کی ادائیگی کی صورت بن گئی۔
الحمدللہ آہستہ آہستہ نیک ماحول سے وابستہ ہوئے، اب پانچوں نمازیں بھی پڑھتے ہیں اور سنتوں پر عمل کرنے والے بھی بن گئے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی یہ دینی کام بڑھا رہی ہے، موبائل فون، سوشل میڈیا کے ذریعے، اینڈرائیڈ موبائل کے ذریعے۔ تو مدنی قاعدہ ایپلیکیشن، یہ جو اجتماع میں حاضر ہیں وہ آج ہی مدنی چینل عام کرو مجلس کے اسٹائل میں موجود ہوں گے، یہاں سے یہ قاعدہ جو ڈاؤن لوڈ کرا لیں۔ کیا ہوگا؟ یہ موبائل آپ کا استاد بن جائے گا، آپ درست مخارج کے ساتھ قرآن پڑھنے کی ابتدا ہو جائے گی، قاعدہ پڑھ لیں گے اور آگے بھی پھر یہ سلسلہ ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ہر ہفتے قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت مدنی چینل پر لائیو مدنی مذاکرہ فرماتے ہیں۔ آنے والے ہفتے کو بھی انشاءاللہ مدنی چینل پر رات تقریباً 9:30 بجے مدنی مذاکرہ ہوگا، کیونکہ فیضان مدینہ عالمی مدنی مرکز میں عشاء کی نماز جو ہے وہ 9 بجے ادا کی جا رہی ہے، تو 9:30 بجے انشاءاللہ مدنی مذاکرے کا آغاز ہوگا اور شیخ طریقت سوالات کے جوابات بھی عطا فرمائیں گے، تو اس میں ضرور شرکت فرمائیں۔ اسی طرح ہر ہفتے ایک رسالے کا اعلان ہوتا ہے اور پڑھنے والوں کو دعاؤں سے بھی نوازا جاتا ہے۔ یہ جو اس بار کا جو رسالہ ہے نا، اب دعا امیر اہل سنت کی طرف سے، وہ کیا ہے؟ آئیے دعائے امیر اہل سنت سنتے ہیں۔ کسی ایک کے حمد الہی کی برکت، ارشاد حضرت عبد الرحمن بن زید بن اسلم رحمت اللہ علیہ۔ اجتماع میں کبھی ایک شخص ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ اللہ کریم کی حمد کرتا ہے تو تمام شرکاء اجتماع کی حاجتیں یعنی ضرورتیں پوری کر دی جاتی ہیں۔ یا اللہ پاک، جو کوئی 16 صفحات کا رسالہ مکہ مکرمہ کی مساجد پڑھ یا سن لے، اسے حج و عمرے کی سعادت عنایت فرما اور اس کو ماں باپ اور سارے خاندان سمیت جنت الفردوس میں بے حساب داخلہ نصیب فرما۔ اللہم آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ پیارے پیارے اسلام بھائیوں، یہ رسالہ ضرور حاصل کیجئے اور خود بھی پڑھیں، بلکہ جمعے کا آج شب جمعہ ہے، کل جمعے کا دن ہے، تو جمعے کے دن نیکیوں کا ثواب جو ہے اجر بڑھا دیا جاتا ہے، لہذا اس رسالے کو زیادہ تعداد میں حاصل کر کے کل جمعے کی نماز میں اس کو تقسیم کیجئے، اور بھی کتاب رسالے مکتبۃ المدینہ سے حاصل کیجئے۔ آئیے ہفتہ وار درود پاک اور دعاؤں کے معاملات پورے کر لیتے ہیں۔ بزرگوں نے فرمایا، جو شخص ہر شب جمعہ اور جمعرات کی درمیانی رات یہ درود پاک پابندی سے کم از کم 1 مرتبہ پڑھے، موت کے وقت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرے گا، قبر میں داخل ہوتے وقت بھی یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے قبر میں اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ درود پاک پڑھے، اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ آئیے مل کر پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم۔ جو یہ درود پاک پڑھتا ہے اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ صلی اللہ علی محمد۔ علامہ احمد ساوی رحمت اللہ علیہ بعض بزرگوں کے حوالے سے لکھتے ہیں، اس درود شریف کو ایک بار پڑھنے سے 6 لاکھ درود پڑھنے کا ثواب حاصل ہوگا۔ اللہم صلی علی
سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ ایک دن ایک شخص آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنے اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے درمیان بٹھا لیا۔ اسے صحابہ کرام علیہ رضوان کو حیرت ہوئی کہ کون بڑے مرتبے والا شخص ہے۔ جب وہ چلا گیا تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب مجھ پر درود پڑھتا ہے تو یوں پڑھتا ہے، آئیے ہم بھی پڑھ لیتے ہیں، اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضى اللہ۔ شافع امم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عظمت والا فرمان ہے، جو شخص یوں درود پاک پڑھے اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کو پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے ہیں۔ جزا اللہ عنا محمدا ما ہوا اہلہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس نے اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھا گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ پیارے پیارے اسلام بھائیو، آج شب جمعہ ہے، یعنی جمعرات اور جمعے کی درمیانی رات ہے۔ یہ بڑی اہم ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے کہ بے شک اللہ پاک ہر جمعہ کی رات سے شروع سے لے کر آخر تک اور ہر رات کے آخری تہائی حصے میں دنیا کے آسمان پر تجلی فرماتا ہے اور فرشتے کو حکم دیتا ہے جو یہ اعلان کرتا ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اس کو عطا کروں، ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ میں اس کی توبہ قبول کروں، ہے کوئی بخشش مانگنے والا کہ میں اس کو بخش دوں۔ اے نیکی چاہنے والے نیکی کے کام میں جلدی کر، اور اے گناہ چاہنے والے گناہ کرنے سے باز آ جا۔ کل فجر میں سے پہلے ایک بڑا پیارا وظیفہ ہے، اس کی پوسٹ بھی اسلام میں وائرل کرتے ہیں، اچھی بات ہے، ماشاءاللہ ثواب ملتا ہے۔ ایک بڑی پیاری حدیث ہے، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جو شخص جمعہ کے والے دن فجر کی نماز سے پہلے 3 مرتبہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہوا واتوب الیہ پڑھے اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے اگرچہ سمندر کے جھاگ سے زیادہ ہوں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ یوٹیوب ہماری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو بھیج دے۔ جزاک اللہ۔